खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत जलाली नाम में आप सबको पास्टर जैसीन गुल खान का सलाम पहुँचे। मेरा ताल्लुक़ यीशु मसीह मिनिस्ट्री से है और ये वीडियो क्रिश्चियंस आंसर मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। आपको जैसे पता है कि हमने सवालात के जवाब भी देने हैं और सवालात करने भी हैं। जब हम जवाब देते हैं तो हम आंसरिंग मुस्लिम्स होता है और जब हम सवाल करते हैं तो आस्किंग मुस्लिम होता है। आज का जो क्वेश्चन है मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने किया, वो ये था कि क्या इस्लाम के नबी यानी हज़रत मोहम्मद उनका बाइबल में ज़िक्र है कि नहीं, क्योंकि ये दावा जो है ऑब्वियसली किया जाता है। और जाकिर साहब जब आए थे पाकिस्तान तो उन्होंने भी ये बात की कि आपकी किताब में ये बात मौजूद है। देयर इज़ अ वर्स इन कुरान जो कि कहती है कि अहमद नाम का एक शख्स आएगा, जो कि ईसा ने ये प्रोफेसाई किया था कि मेरे बाद एक शख्स आएगा जिसका नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो ऐसा बाइबल में कोई वर्स नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस्लामिक हिपोक्रेसी को भी थोड़ा एक्सपोज करेंगे। वो ये है कि एक पॉइंट पर हमारे मुसलमान दोस्त बहन भाई कहते हैं या स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल तब्दील शुदा है, तहरीफ शुदा है, इसके अंदर तब्दीलियाँ हैं, इसके अंदर चेंजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी दावा किया जाता है कि इसमें हमारे नबी का जिक्र है और इसमें सबूत हैं हमारे मज़हब के बारे में। अब ये चीज़ें जो हैं ये हिपोक्रेसी की तरफ इशारा करती हैं, ये बदयांती या रियाकारी की तरफ इशारा है। मसलन आप कैसे एक चीज़ को ऑथेंटिकेटेड भी कर रहे हैं और अनऑथेंटिक भी उसको कह रहे हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप अगर किसी अदालत में जाएँ, जज से कहें कि जज साहब ये वसीयत जो है ये मेरे नाम है, इसमें मेरा जिक्र है और इसके मुताबिक मुझे ये जायदाद मिलनी चाहिए, लेकिन ऑन दी अदर साइड हम ये देखते हैं कि उसी वसीयत के ऊपर साथ जब जज आपको कहें कि भाई ये मैंने खुद लिखी है या जिस वसीयत को जो लिखा गया है इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, रद्द-बदल किया गया, तो जज फ़ौरन जो है वो कहेगा कि भाई इस वसीयत को उठा के बाहर फेंक दो और आपका दावा गलत है। तो अगर तो आप ये दावा करते हैं कि आपके नबी का इस किताब में ज़िक्र है और उसमें सच्चाई है, तो फिर आपको उस किताब की तस्दीक करनी पड़ेगी। उस किताब को जो हमारे हाथों में है आपको कहना पड़ेगा ये सच है। ऑन द अदर साइड अगर आप ये कहते हैं कि ये तब्दील शुदा है तो आपको फिर साबित करना पड़ेगा कि इसमें क्या तब्दीलियाँ हैं। लेकिन जो आयात पेश की जाती हैं आज हम उनको देखेंगे। पहली तो आयात जो है वो गज़लुल गज़लात यानी सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसके चैप्टर 5 वर्स 16 को यानी 5वां चैप्टर उसकी 16वीं आयत को पेश किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि उसका मुँह अज़बस शीरीन है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज़ है। यरूशलेम की बेटियों ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। और इसमें जो है ना वो सारा उसका जिक्र किया जाए। अब बात ये है कि जो लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किए गए हैं 5:16 में, और अगर 9 से हम शुरू करें और ये पूरी हम इस चैप्टर्स को पढ़ें, इस पूरे हम आयात को पढ़ें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ये लफ्ज़ एक आया है मखमत। मखमत हिब्रू लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब है प्यारा या दिल पसंद, या फिर मोस्टली ये लफ्ज़ जो है वो चीज़ों के बारे में यूज़ किया जाता है। कोई खूबसूरत ऑर्नामेंट्स हों या ज़ेवरात हों या खूबसूरत हैकल के जैसे ज़रूफ़ के लिए जो लफ्ज़ आया था वो यही लफ्ज़ मखमत आया था। और ये इसमें सिफ़त है, ये नाम नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एन एट्रीब्यूट। और इसको हम किसी भी तरीके से नाम के तौर पर नहीं पेश कर सकते। यहाँ पर उसकी खूबसूरती की बात हो रही है, खूबसूरती के लिए जो लफ्ज़ आया है वो मखमत है, लेकिन मोहम्मद वो लफ्ज़ नहीं है। तो इट्स जस्ट मोस्टली यूज्ड। इसके लिए कुछ रेफरेंसेस हैं। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 20 है वर्स 6 है, उसके बाद सेकंड क्रॉनिकल्स है चैप्टर 36 वर्स 19 है। इस तरह बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन ये लफ्ज़ कभी भी जो है वो इंसान के नाम के तौर पर ये यूज़ नहीं हुआ। इट्स जस्ट एन एट्रीब्यूटिक वर्ड। फिर एक और आयत जो है वो यूज़ की जाती है इस्तिस्ना की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है कि मैं उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद यानी मूसा की मानद एक नबी बर्पा करूँगा। और कहा जाता है कि जो भाइयों से मुराद यहाँ पर इश्माइलाइट्स है, क्योंकि जो आइज़क का भाई था इस्माइल, तो यहाँ पर जो मुस्लिम लोग स्कॉलर्स जो हैं या आम लोग वो क्लेम करते हैं कि ये भाइयों से यहाँ पे मुराद इस्माइल की नस्ल से है, और वो इस्माइल की नस्ल से हमारे नबी आए हुए हैं और अरबी हैं। अरबी जो हैं वो यहूदियों के भाई हैं। तो ऐसा नहीं है। इसका सबूत, इसका जवाब आपको इस्तिस्ना ही की किताब उसके 17वें बाब में और उसकी 15वीं आयत में है, जब ये खुदावंद ने उनको कहा कि तुम अब अपने लिए जब तुम किसी बादशाह को होने के लिए चुनो, तो लिखा है कि बहरहाल फ़क्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावंद तेरा खुदा चुन ले। ये बनी इसराइल को खुदावंद हदायत कर रहे हैं मूसा नबी के मार्फत। और लिखा है कि अपने भाइयों ही में से किसी को बादशाह बनाना, गैरों में से नहीं बनाना।
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں سے مراد قبیلوں کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ نبی لاوی کے قبیلہ سے تھے، یسوع مسیح ناصری یہودا کے قبیلہ سے تھے۔ تو اس پروفیسی کو کہ تیری مانند ایک نبی آئے گا اور تیرے بھائیوں میں سے آئے گا، اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے ون ہیز ٹو بی فرام دا 12 ٹرائبز، یعنی کہ 12 قبیلوں میں سے ہونا ضروری ہے، اور اسماعیل کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اسماعیل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منادی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھول لوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ لیکن جب ہم باقی اناجیل میں پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مقدس جو تھے یوحنا بپتسمہ دینے والے، وہ یسوع مسیح کی بات کر رہے تھے، وہ کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ بھی ریفرنس مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شاید اسلام کے نبی کے بارے میں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا ہی کی انجیل اس کے پہلے چیپٹر میں ہم جاتے ہیں، اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس لاوی اور کاہن اور ان کے بھیجے ہوئے فریسیوں کے بھیجے ہوئے کارندے آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تو کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو وہ، پہلے انہوں نے پوچھا کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ایلیا ہے؟ کیونکہ اوبویسلی یہودی بلیو کرتے تھے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، جو کہ ملاکی نبی کی کتاب میں جس کا ذکر ہے۔ یوحنا نے کہا میں نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کے اوپر احمد دیداد صاحب نے اور ذاکر نائک صاحب نے یہ بات کی کہ وہ نبی جو ہے، یہاں سے وہ نبی سے مراد جو ہے وہ ایک ایکسٹرا پرسن، یعنی کہ مسیح جو مسیح ہے وہ جیزس کرائسٹ ہے، ایلیا جو ہے وہ یوحنا ہے، لیکن وہ نبی جو ہے تھرڈ پرسن، یہ تیسرا انسان ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی انجیل میں بار بار پھر بعد میں جب یسوع مسیح نے معجزات کیے اور لوگوں نے ان معجزات کو دیکھا، اور اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ چیپٹر 6 میں ورس 14 ہے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب وہ معجزہ روٹیاں کھلانے والا معجزہ دیکھا تو لوگ کہنے لگے کہ بے شک جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے، یعنی کہ وہ نبی، یہ بیسیکلی ان یہودیوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ موسیٰ کی مانند جو وہ نبی ہے وہ ایک علیحدہ پرسن ہوگا، اور مسیح جو ہے وہ ایک علیحدہ پرسن ہوگا۔ لیکن اوبویسلی یہ تو ایک انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، ایک لاوی کی یا کاہن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن بائبل کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسیح یعنی مسیح اور وہ نبی جس کا ذکر استثنا کی کتاب 18 میں ہے، وہ ایک ہی پرسن کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو دس از ناٹ سم تھنگ ایلس۔ تو اس کے اندر فالس جو ہے وہ ایک آرگیومنٹ کیا جاتا ہے، ایک اسٹرا مین آرگیومنٹ بنایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ نبی کو ایک سیپریٹ کیٹیگری میں رکھا گیا تو دیٹ مسٹ بی اے ڈفرینٹ پرسن۔ ایک اور ریفرنس جو یوز کیا جاتا ہے وہ ریفرنس ہے یوحنا کی ہی انجیل ہے، اس کے ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 14 میں، اور یسوع نے کہا کہ اگر اس کی ورس 16 میں اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، پیراکلیٹ، دا کمفرٹر، دی ہیلپر۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کے جو نبی ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شاید ان کے لیے بولا جا رہا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ آگے جو کوالٹیز دی جا رہی ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر دین ون ہیز ٹو بی ان اگریمنٹ۔ چلیں اگر ہم فرض کرو ہم مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ شاید اسلام کے نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لکھا ہے کہ وہ سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے حاصل کیا، ان کے فالوورز بہت سارے ہیں، نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کو دیکھا بھی بہت سارے لوگوں نے فزیکل آئیز کے ساتھ، ان کے جو ساتھی تھے ہزاروں کی تعداد میں ان کے فالوورز تھے، اور ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہوگا۔ دیٹ وڈ بی امپاسبل فار اے مین اور اے ہیومن بینگ ٹو کم ان سائڈ سم بڈی ایلس، اور اس کے اندر رہنا جو ہے وہ فار ایور، اور پھر لکھے کہ وہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یہ چیزیں اوبویسلی اسلام کے نبی پر پوری نہیں اترتی۔ چلیں اگر ہم مانتے جائیں اس کے حوالے سے مددگار، تو چیپٹر 16 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ جب تک نہیں جاؤں گا وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو اگین اس چیز کو لے کر یوز کرتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی دوست کے بھائی یہ شاید اس چکر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بعد ہی آنا تھا، لیکن یہ ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے جو کہ 50 دن کے بعد، یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 50 دن کے بعد جو ہے وہ نازل ہو گیا تھا۔ لیکن آگے جا کر لکھا ہے کہ جب وہ سچائی کا روح آئے گا، یہ 16ویں باب کی 13ویں آیت، تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا،
وہ میرا جلال ظاہر کرے گا کیونکہ مجھ سے ہی حاصل کر کے وہ خبریں دے گا. تو اگر ہم ان آیات کو ایز اٹ از مان لیں اور یہ کہیں کہ یہ اسلام کے نبی کے اوپر یہ فٹ ہوتی ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر آیا ہوں، جو میں اس سے سنتا ہوں، جو میں اس سے ریسیو کرتا ہوں وہی تمہیں دیتا ہوں اور میں اس کا جلال ظاہر کرتا ہوں. تو اگر ہم ان آیات پر دیکھیں تو پھر بائی ڈیفالٹ یسوع مسیح حضرت محمد کے خدا ہیں. اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو آبویسلی آپ کو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر آپ ان آیات کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں بات، لیکن ہولی اسپرٹ از ناٹ یور پروفٹ، یہ آیات ہولی اسپرٹ کے بارے میں ہے. آخری آیت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یسایہ نبی کی کتاب میں ہے، اس کا 29واں باب ہے 29 چیپٹر، اور اس میں جو ہے وہ ایک ورس لکھی گئی ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کے جو پروفٹ ہیں ان کو جب فرشتہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا اقرا یعنی پڑھ، تو اس نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں ان پڑھ ہوں. تو یہ 29 یسایہ کی کتاب 29:11 میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے کہ ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جس سے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں کہ اس کو پڑھ، اور وہ کہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے یعنی کہ یہ سیلڈ ہے. اور پھر کسی ناخواندہ کو، کسی ان پڑھ کو دیں، کہیں کہ اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اور اس جو یہ پارٹ ہے اس ورس کا، اس کو یوز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ اقرا ہے یعنی کہ پڑھ، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں پڑھ سکتا، تو یہ اس کی فلفلمنٹ ہے. لیکن آگے کیا لکھا ہے اس کا جواب آگے ہی مل جاتا ہے 13 ورس میں. خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ میری زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں. ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون پرسن، ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا نیشن. یہ جو آیات ہیں کہ جو نیشن میں پڑھے لکھے ہیں، جو ریبائز ہیں، فریسی ہیں، ان سے چھپائی گئی ہیں، اور ان پڑھ جو ہیں وہ ویسے نہیں تھے پڑھ سکتے. تو یہ جو ہے یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے، کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، کسی نبی کی بات نہیں. اگین ان کو اگر ہم تفسیریں کر کے اس کو کھینچ تان کر اپنے سرکل کو سکوئر کرنا چاہیں یا سکوئر کو سرکل کرنا چاہیں تو وہ اوبیسلی جو اس طرح کرتے ہیں وہ پھر ذاکر صاحب جیسے یا دیدار صاحب جیسے لوگ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کو ایکسٹرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں لے جا کر چیزوں کو وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دس ورس از ناٹ اباؤٹ یور پروفٹ، دس از اباؤٹ دا پیپل آف اسرائیل. تو امید ہے کہ آپ کو ان ویڈیوز سے تمام دوستوں کو برکت ملی ہوگی. ہمارے مسلمان بہن بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ سچائی کی طرف آئیں، اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی. اور سچائی کون ہے؟ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ناصری ہے. کرسچن لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، اس منسٹری کو سپورٹ کریں اپنی دعاؤں سے، فالو کر کے. کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس چینل کو فالو کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی باقی ساری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بائبل میں اسلام کے نبی کا ذکر نہیں ہے. تھینک یو.